الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ بھائی بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے شور ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں، شور ہونا چاہیے، تشریف پچھلوں کو پھر نظر نہیں آتا، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ خود ہم دنیا میں آئے نہ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کون آیا ہے اور اب کون مرنا چاہتا ہے. بھیجنے والا اللہ، لے جانے والا بھی اللہ. خلق الموت والحیات، موت بھی بنائی، زندگی بھی بنائی. انا خلقنا الانسان، انسان بھی بنایا. من نطفۃ امشاج، دو پانی، مرد عورت کے پانی سے بنایا. بنایا کیوں ہے؟ نبتلی، آزمانا چاہتا ہے، اس لیے بنایا. خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے. جس اللہ نے زندگی بنائی، موت بنائی اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے کامیابی ناکامی کا معیار عمل کو بنایا، چیزوں کو نہیں، دنیا کو نہیں. زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کے آنے کا نام کامیابی نہیں اور اس کے جانے کا نام ناکامی نہیں. اس کا مل جانا کوئی زندگی کی منزل نہیں، اس سے محروم ہو جانا کوئی منزل کو کھو دینا نہیں. یہ سب کچھ تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ یہ خوبصورت جہان بنایا ہے، اس کے پیچھے وہی نقطہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیں گے اور اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گئے.
وَإِذَا الجبال سُيِّرَتْ پہاڑ گئے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت ستارے جھڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہہ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئی، اِذَا السَّمَاءُ انشقت آسمان پھٹ گیا، وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ اللہ کا امر تھا، اس نے پھٹنا تھا، یہ پھٹ گیا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلہ آ رہا ہے اور زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا جب زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا اور یہ پہاڑ بھی لرزتے، کانپتے، تھر تھراتے اڑتے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہوتے جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً 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 چار ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں، واحدہ 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 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ پانچواں ٹھا 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 کہ جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، جس کے مل جانے کو کامیابی، جس کے نہ ملنے کو ناکامی، یہاں کی عزت کو معراج بنا سمجھتے ہو، یہاں کی ذلت سے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اسے ناکامی سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ایک امر پر زیر و زبر ہوگی، تہ بالا ہوگی، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک کے لیے موت کا پیالہ پینا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا رب اپنے محبوب کو ہمیشہ رکھتا، لیکن اسے اتنا اوروں سے ممتاز فرمایا، عش ما شئت اے میرے حبیب، آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کی قید کوئی نہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، جتنا رہنا چاہتے ہیں، آپ کا رب آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، باقی شاہ و گدا ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ بے بس چوہے کی طرح مار کے دکھا دے گا کہ پوری دنیا کے فتح کے خواب دیکھنے والا سکندر یونانی آدھی زمین فتح کر ڈالی، خواب و خون میں لوٹا دیا، لاکھوں انسانوں کو کھوپڑیاں مینار بنا دیے، اور خود 32 سال 10 مہینے 6 دن 33 سال بھی پورے نہیں، اور وطن سے چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے، اور بابل میں اللہ عراق میں جھٹکا دیا موت نے، ملیریا بخار انفیکشن کا، ملتان میرا ضلع ہے، وہاں اس سے تیر لگا جس کے اندر تک اتر گیا اور شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا، اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے جانور بھی ذبح کرا دیے، پہلے تو انسان ذبح کراتا تھا، وہاں جانور بھی ذبح کرا دیے، اتنا نشہ اپنے اقتدار کا۔ اب بابل میں جب عین شباب موت نے جھٹکا دیا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، بھرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں میٹھا ٹھسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا دھواں اور انگارا، سب پھٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو،
ویران قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو جن میں رہنے والوں کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، آج ان کی نسل کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ کل دار وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، کوئی محل کتنا آباد رہے ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور سنسناتی ہواؤں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی فتح کا خواب دیکھنے والا 33 سال بھی پورے نہیں کر سکا اور موت نے جھٹکا دیا، وہ زخم اوپر سے ٹھیک ہو گیا، اندر باقی رہ گیا۔ یہاں عراق میں آ کے اس میں انفیکشن پیدا ہوا، اس سے بخار ہوا، اور اس کے آخری الفاظ تھے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے ملک میں مرنا چاہتا ہوں، اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ ان القوت للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں اللہ کی حکومت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی سب کو مٹا دیا، مٹا رہا ہے، مٹاتا رہے گا، ایک ہے وہی باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کو مٹا دے ایک وقت، سب کے لیے وقت مقرر ہے۔ میرے نبی سے کہا، میرے حبیب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے تیار، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت کا ذائقہ آپ کو بھی چکھنا پڑے گا، موت آپ پر بھی آئے گی۔ وہ صرف آپ کا رب ہے جو موت سے پاک ہے، یحیی و یمیت، حی لا یموت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، خود ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے، خود ایسا باقی ہے کہ فنا سے پاک ہے، خود ایسا موجود ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں، خود ایسا موجود ہے کہ جگہ ضرورتوں کا پابند نہیں، خود ایسی طاقت والا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، یطعم ولا یطعم، خود ایسا ہے سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کی سنتا ہے۔ 6000 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ یہاں ممبر پہ 2 آدمی بولنا شروع کر دیں تو میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ 7 ارب انسان ہزاروں زبانوں میں بولنے والے، اور اس میں گونگے بھی، صرف اشاروں سے بات کرنے والے، دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے، اور اس میں جانور، درند، پرند، چرند، ہوائی، خلائی، فضائی، زمینی، آبی، سوری کائنات کہ جاندار سب اسی کو تو پکارتے ہیں، وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے، ایک وقت میں سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے کمی سے پاک ہیں، ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، پانی کے پر بھی نظر ہے، خشکی پر بھی نظر ہے، پانی کے اندر پر بھی نظر ہے، پانی کے اوپر بھی نظر ہے، آسمان کے اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں،
اندھیرا اجالا میرے رب کے لیے برابر ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرا تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو پردے گرا دینا، کنڈی لگا لینا، اس سے تمہارے دامن پہ پڑنے والے دھبے داغ وہ نہیں دیکھتا؟ تم کیا سمجھتے ہو زمین میں تہ خانے بنا کر اتر جانا، سارے دروازے بند کر دینا تو تم اس سے چھپ گئے ہو؟ نہیں. لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. وهو معاكم، تیرے ساتھ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رخ سے زیادہ قریب. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. تم نے تو، میں تمہارا گلہ کیا کروں؟ ہم سب نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نام بھی بھلا دیا. سارے بر صغیر والے خدا کہتے پھرتے ہیں. ارے کہاں سے لائے ہو یہ خدا کا لفظ؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اسے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدان ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قل هو اللہ احد اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ پکارو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالو. وہ اللہ جو سب پہ قادر، کوئی اس پہ قادر نہیں، جو سب پہ غالب، کوئی اس پہ غالب نہیں، جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کان، جو چاہا ہو گیا. کما شاء کان، جیسے چاہا ویسے ہو گیا. علی الوقت الذی شاء، جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا. فی الوجہ، علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا ویسے کیا. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا. فما من غیر زیادہ، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. ولا نقصان، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا. ولا تقدم، پہلے نہیں کوئی کر سکتا. ولا تأخر، پیچھے نہیں کوئی کر سکتا. ایک ہی تو ہے جس کے آگے حل تعلم له سمیہ. اللہ رام، ہاں بھائی بولو، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسمان والے بولو، هل تعلم له سمیہ. زمین والے بولو، مشرق والے بولو، هل تعلم له سمیہ. مغرب والے بولو، هل تعلم له سمیہ. شمال والے بولو، هل تعلم له سمیہ. جنوب والے بولو، هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس کے برابر، کوئی ہے اس کے ٹکر کا، کوئی ہے اس کا مثل، کوئی ہے اس کی شبیہ، کوئی ہے اس کا ہمسر؟ نہیں نہیں نہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، نوریوں پر بھی اللہ، ناریوں پر بھی اللہ، خاکیوں پر بھی اللہ، ہوائی خلائی پر اللہ، رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ، تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ. سب پہ اللہ ہی اللہ ہے.
اس اللہ نے ایک معیار بنایا۔ کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے، اور امتحان میں فیل ہونا، یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، آج ان کو سند مل جائے گی، جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے، کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر، یا فقیر ہونے پر، سید قریشی ہونے پر، یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر، فقر پر؟ یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں۔ کامیابی بھی اندر ہے، ناکامی بھی اندر ہے۔ اللہ کو جانو اللہ کے واسطے۔ ہمارے مدرسے میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے۔ اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا۔ سکھریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں۔ سکھریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں، اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے۔ دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا۔ دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا، پکڑا، جکڑا اور گندا کر دیا، غلیظ کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ دل لے کر مر گئے۔ اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا، تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو۔ ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ تیرے اندر کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے، کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا، کس کے لیے آہیں بھرتے تھے، کس کے لیے آنسو بہاتے تھے، کس کے لیے تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، وہ کون تھا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اندر بھی دیکھوں گا کون ہے۔ یہ کیلو قال میں اللہ نہیں آتا۔ اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے، قرآن کا نغمہ ہے، ایمان کی زبان ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو۔ سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں۔ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو۔ اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے۔ اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ اس نے ناکامی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے۔ آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں، ہلا دیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت
فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت فأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں. قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے، جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا. وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ گزرگاہ ہے. پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے، جو سنتی ہے اثر لیتا ہے. انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے. اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان. لو کشف الغطاء مزددت ایمانا. حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے. یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے. اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے. توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے. پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو سکتا ہے ہو. میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے. ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہی، جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا. اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، جو کہ تو نے قسم اٹھا دی. قسم اٹھوائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے. قسم اٹھائی جاتی ہے، شک دور کیا جاتا ہے. گواہ موجود کوئی نہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا. لیکن پنچایتی فیصلے جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ، ایک گواہوں کے قائم مقام. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہ لقول فصل وما هو بالحزل. یہ فیصلہ کن قول ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تیرے رب کا قول سچائی میں، عدل میں پورا اتر چکا ہے. لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خود نہیں بدلتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈال نہیں سکتا. تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی، زبور ویسے ہی مٹ گئی، انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی. میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کوئی اسے بدل کے دکھا دے، نہیں نہیں نہیں. پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی. مجازن انہیں بھی کلام اللہ کا قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. اللہ کی زبان سے نکلا، میرے محبوب کے دل پر اترا، اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا. اسے کون بدل سکتا ہے؟ اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سوری کائنات کے دجال مل جائیں، اس قرآن کو نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے، حق اور آخری ہے. قرآن کی بات بتاتا ہوں. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ پیسے سے دھوکہ نہ کھاؤ، فقر سے دھوکہ نہ کھاؤ، عزت سے دھوکہ نہ کھاؤ، ذلت سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ذلیل ہے، اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں. یہ بہت عزت دار ہے، ایک بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ بڑا پیسے والا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، بڑی ناکام زندگی. یہ معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معیار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 بر اعظم پھرا ہوں، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے. واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنی. مقام کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. امام راضی کا ترجمہ ہے، اس لیے بے دھڑک کر رہا ہوں. جس کے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، جس کے کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پہ قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کے وکیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. میرے محبوب، مجھے تیرے بول کی قسم، آپ کے بول کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، وهذا البلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم. جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی، آپ کے وجود کو ذکر کیا. فول وجہک چہرے کا ذکر، شطر المسجد الحرام لا تمدن عینیک آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر دوبارہ آنکھوں کا ذکر، علی قلبک دل کا ذکر، لا تجعل یدک ہاتھ کا ذکر، الی عنقک گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک کمر کا ذکر، اندر کے درد اور غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. عالمی نبوت کا ذکر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رحمت للعالمین ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تیرا رب کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. میرا محبوب انسان ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے،
بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور یہ شاہد ہیں اور یہ مبشر ہیں اور یہ نذیر ہیں اور یہ داعی الی اللہ ہیں، یہ سراج منیر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ قاب قوسین او ادنا کے مقام والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے۔ مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی چادر کا ذکر یا ایھا المزمل، یہ کون ہیں؟ ان کے کمبل کا ذکر یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یہ کون ہیں؟ ان کے غلاموں کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر، والذین معاہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا ذکر، کلا وعد اللہ الحسنى، واہ 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 واہ، کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی، میرا وعدہ، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ 1.25 لاکھ تھے، 1,24,000 تھے، 1.5 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے تھے، کلا وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا، انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا، یہ جا رہا ہے نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سبی بن مزی بن عرب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے، کائنات کا نبی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کیا میرا رب بیان کر رہا ہے، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو۔ اتنے بڑا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے
نبیوں پر جنت حرام ہے، آپ نے فرمایا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اس حبیب کے لیے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا، سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا، براق 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے، دودھ شہد کی نہریں مدینے میں چلتی، سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلاتا، سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بنا تھا۔ دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا، مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا، اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا۔ ایک رات کا قصہ ہے، میرے نبی چارپائی پر بیٹھے، کبھی یوں تھوڑے بھائیوں پھر یوں ہو جائے، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس میں باندھ بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے چپ۔ آئے یا رسول عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ اب کیوں عائشہ بھوک پڑی، بھوک بہت لگی، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں کیمرون، بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا اس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگتی ہے، اے یا رسول آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں۔ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا نہیں مانگوں گا، اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ چلو خود تو بھوکے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے تو ہاتھ اٹھا جاتے ہیں، اولاد کے لیے بھی دعا کر گئے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو، گزارے کی کر دے۔ جن کو ریحانتی من الدنیا، میرے جنت کے 2 پھول ہیں دنیا میں، ایک حسن ایک حسین، جن کو گود میں بٹھا رہے، ہاتھوں پہ اٹھا رہے، کندھوں پہ اٹھا رہے، اور گھر میں جا کر گھوڑا بن رہے، ہاتھ ٹیک رہے، پاؤں ٹیک رہے۔ حسن حسین کو خود آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے، کیا پیار کیا ہے ان بچوں سے۔ پھر ان سے سر اٹھا کے پوچھ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، تمہاری سواری کیسی ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی خوشخبری، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دنیا سے جاتے ہوئے بیگمات کو بلایا، 12 ربیع الاول، سب کو رخصت کیا سکون کے ساتھ، بیٹی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ، علی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ، آخر میں حسنین، میں نے انہی کی محبت میں اپنے مدرسے کا نام حسنین رکھا، اسکول بنا اس کا نام بھی حسنین رکھا ہے، مدرسے بنائے جتنے شاخ ہیں سب کا نام حسنین رکھا ہے۔ آخر میں ان کو بلایا اور جو یوں ہاتھوں ملیا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ہوگا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا
حسین کو سینے سے چمٹا کے آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے ہچکیاں لگی ہوئی تھیں. تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فرشتہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دو. مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرے گا. ان کے لیے تو کچھ گنجائش مانگ لیتے، چلو اپنے لیے تو بھوک مانگ، ان کے لیے تو روٹی مانگتے، جن کے بغیر جن کو دیکھتے نہیں تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے. نماز میں سجدے میں حسن پیٹھ پہ چڑھ گئے، کبھی حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے، سجدے لمبے ہو رہے. نفل نماز نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نماز، باجماعت نماز، مسجد کی نماز، اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے. پچھلے سوچ رہے ہیں آپ فوت ہو گئے، اگلی سب والے دیکھتے ہیں تو بچہ بیٹھا ہو، کبھی حسن کبھی حسین. ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے. دونوں بھائی باری باری. ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، اپنے بغل میں سے دیکھا ہاتھ آگے آ رہا ہے، یوں اشارہ فرمایا مت کہو میرے بچے کو کچھ نہ کہو. جب تک وہ نیچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اتنی محبت. جب حسن پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، بڑا کا جنگجو کا نہیں، حسن، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی خود دلیر شجاعت ہے تو وہی اسی پر ہے نا، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے. آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، حسین کی کشتی ہو رہی ہے، حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش حسین، شاباش شاباش. ماں بول پڑی فاطمہ یا رسول اللہ، حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. اب نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے. ان کی کشتی کروانے جبریل آئے. وہ کیسی ہستیاں تھیں. ایک کے نیزے پہ چڑھنا نصیب ہوا، ایک کا زہر میں تڑپ کے جان دینا نصیب ہوا. اپنی اولاد کے لیے بھی دکھ مانگا اور اس دھوکے سے نکال دیا. اب تم نکلو نہ نکلو، چڑھتے سورج میں بھی کہو کالی رات ہے، تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس اندھیرے سے نکال دیا کہ دنیا کا آنا عزت نہیں اور جانا ذلت نہیں، دنیا کی معراج کامیابی نہیں اور دنیا میں گمنامی ناکامی نہیں ہے. کامیابی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا، ناکامی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا. فتح کا نام کامیابی نہیں ہے، شکست کا نام ناکامی نہیں ہے. کامیابی صرف اللہ جن سے راضی ہو ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے. وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. ناکامی صرف ان کا مقدر ہوتی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے. شمر کی تلوار لہرا رہی ہے، ابن زیاد غرا رہا ہے، عمر بن سعد جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اہل بیت کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. کسے کامیاب؟ فاتح ابن زیاد ہے. میں مانتا ہوں کامیابی کا صحرا کس کے گلے میں، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ہے، کامیابی کا صحرا کس کے سر بندھا ہے. عزتوں کی چوٹیوں پر کون پہنچا ہے؟ میرے نبی نے دکھ اپنے گھر رکھے. محبت کیا کرو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے. کون اپنی اولاد کے لیے فقر مانگتا ہے؟ اور نہ ہی مانگو، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگو، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. میں بھی جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان آیا، حاجی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا
تو مجھے جوش چڑھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے بھی امتحان میں ڈال جیسے ابراہیم کو ڈالا۔ کہا مولانا پھر جو دکھ دیکھا ہے کہ میرا روح تڑپ کے رہ گیا۔ میں کہا یہ حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا، ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا۔ یہ دعا سب سے اعلیٰ اور تمام دعاؤں کا نچوڑ، جتنی مانگی گئی جتنی مانگی جائیں گی، سب کا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی ساری دعائیں اگر کٹھی مانگنا چاہو تو یہ ایک جملہ روز مانگ لیا کرو،